على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کھڑے ہونے سے اشارہ نماز کی طرف بھی ہے. ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور اس نماز میں ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے اور جنت کی خواہش ہونی چاہیے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہا ہے نمازوں میں، اس کو پھر اس دن کے کھڑے ہونے کا خوف آتا رہے گا کہ جس طرح ابھی میں غیب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، خشی الرحمن بالغیب، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہوگا اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر اس کو اس کی فکر رہے گی تو پھر اس دنیا میں فکر کا مطلب ہوگا کہ اگلی دنیا میں کوئی فکر نہیں ہوگی. دوسری بات یہاں پر جو بڑی خوبصورت ہے، اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اب آپ اندر جا رہے ہیں. اب ہمیں سین اندر لے جایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو کہا ہے نا کہ تمہیں 2 جنتیں دوں گا، اور جب 2 جنتوں کا وعدہ دیا، اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو اناؤنس کیا جا رہا ہے تجھے تو 2 جنتیں ملنے والی ہیں، جاؤ. پھر کہا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بالکل نیا مزاج ہے اس آیت کا. اب تم دونوں، میننگ جو جنوں کے مسلمان ہیں، جو انسانوں کے مسلمان ہیں، ان سے کہا جائے گا اب تم کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یعنی تم بھی پوری نعمتوں کو نہیں مان سکے تھے. تم ساری زندگی شکر میں بھی گزار لو، تمہیں پھر بھی پوری نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا. اب دیکھو تم کون کون سی نعمتوں کا تمہیں احساس ہوگا، کیا کیا تمہارے ساتھ کیا، کون کون سے گناہوں کو معاف کیا ہے، کون سی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے، اور کتنا عظیم الشان تمہیں آگے سے اجر دیا ہے. 2 جنتیں. انسان کو اندازہ ہو جائے گا وہ اس کا بالکل سرے سے مستحق ہی نہیں تھا. میں تو شکر گزار تھا ہی نہیں اس مقابلے میں جو مجھے ملا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں تکذیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قدرتوں کی جو ایک اپریشیشن آئے گی اس دن. دیکھیے میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ کھدائی شروع کر دو، میں پیسے دوں گا. یہاں 2 فٹ کھدائی سوراخ بنا دو زمین میں، بیک یارڈ میں یا مٹی میں بنا دو، یہ لو شول، شروع ہو جا. اب وہ جب کھدائی کرے گا اس کو کیا اندازہ ہوگا کہ میں آدھے گھنٹے میں مکمل کر لوں گا. چلو $20 دے دے گا، 30 دے دے گا، 40 دے دے گا، کتنے دے دے گا. اب وہ ختم کرتا ہے میں اس کو $1 ملین دیتا ہوں. پاگل نہیں ہو جائے گا خوشی سے؟ اتنا سا میں نے کام کیا، یہ مل رہا ہے مجھے. اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ کس محنت سے اور کس خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا. اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں کسی سے کہوں 10 فٹ کا سوراخ یہاں پر لگاؤ، کام میں لگ جاؤ، یہ جب کر لو گے نا نیچے میں تمہیں $1 دوں گا، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ یا تو کرنا ہی نہیں ہے، کرے گا تو بہت سستی سے کرے گا. مجھے کیا ملنا ہے اس کے بعد، دھوپ میں مرنے کے بعد. اسی سے میں کہوں تجھے $2 ملین ملنے، یہ کر لو کام. وہ دن رات نہ اس کو بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے، ساری فون بند ہوگا اس کا، ایئرپلین موڈ پہ، اس نے کھدائی کرنی ہے اور باقی سب ختم. کیوں؟ اتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے، اتنا بڑا اجر ملنے والا، اتنے سے کام کا اتنا بڑا، پھر تو باقی سب لحاظ ہی نہیں رہتا انسان کو. اس بات کو سمجھ لیں، جس نے جنت کا وعدہ سمجھ لیا نا، اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، اتنے سے کام کرنے کو کہا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا آگے جا کے، اتنا بڑا اجر دیا ہے. ہمیں ہوتا یہ ہے، ہمیں اس اجر کے سائز کا اندازہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اس کے سائز کا اندازہ نہیں ہے اور اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ہماری محنت بھی سست پڑ جاتی ہے. اگر واقعی اندازہ ہوتا نا، سستی نہ بڑھتی. کس چیز کی طرف جا رہا ہے انسان، کون سے تحفے کی طرف بھاگ رہا ہے، کون سے وعدے کی طرف بھاگ رہا ہے. یہ سب ایمانیات کی باتیں ہیں. جتنا آپ کے دل میں اللہ کے وعدے کا اعتماد ہوگا، اتنا ہی آپ کے اعمال میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے انتھوزیازم میں، آپ کی انرجی میں فرق آ جائے گا. نماز بدل جائے گی، آپ کی قرآن کی قرات بدل جائے گی، آپ کے اخلاق، بات کرنے کا طریقہ، صبر، سب آسان ہو جائے گا. ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. جو چیز پہلے لگتی تھی میں کبھی کر ہی نہیں سکتی، وہ ایک دم سے انسان تیار ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں. آپ اندازہ کریں، ابھی مجھے جنت نہیں ملی، آپ کو جنت نہیں ملی. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کوئی خط دیتا ہے، پتہ نہیں کوئی انکل تھا آپ کو پتہ نہیں تھا کوئی انکل ہے آپ کا، وہاں سے لیٹر آ گیا اٹرنی کا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے اپنی انہیریٹنس میں، اپنی ول میں اس نے اکیلے آپ کو اس نے اپنا ایئر بنایا ہے، اور یہ مینشن ہے اور یہ پراپرٹی ہے نیو یارک سٹی میں،
اور یہ بلڈنگ ہے، اس کا کرایہ ہے، اور یہ ایسٹس ہیں، یہ سائننگ پیپرز ہوں گے 30 دن کے بعد، ڈیٹ دے دی آپ کو، اس دن کے بعد آپ ملینئر ہیں۔ ابھی آپ کرائے کے ایک اسٹوڈیو میں 3 روم میٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، ابھی آپ 3 دن پرانا پیزا کھا رہے ہیں، وہی حالات، آپ کے حالات ابھی 30 دن تک نہیں بدلنے، لیکن وہ 30 دن جو خوشی میں گزریں گے نا، روز وہ بندہ نکال کے کس چیز کو دیکھے گا؟ وہ خط کو، وہ تصویروں کو۔ 25 دن رہ گئے، اور وہ جو پہلے پیزا کھا کے روتا تھا نا کہ یہ کیا بکواس کھا رہا ہوں، دل ہی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں بدلی سوائے ایک وعدے کے، کچھ نہیں بدلا سوائے ایک وعدے کے، لیکن اتنا خوش کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ نہ اس کو گرمی کی شکایت، نہ کھانے کی شکایت، نہ مزدوری کی شکایت، نہ بھوک کی شکایت، نہ بیماری کی، کوئی شکایت نہیں۔ اور کوئی اس کو گالیاں دے دے، دھکا مار دے، زیادتی کر لے، کر لو جو کرنا ہے، کیا ہے، مجھے تو جو ملنے والا تمہیں نہیں پتا، جو مجھے پتا ہے نا وہ دیکھنا ذرا۔ اس کے دماغ میں ہے، اب تو اس کو کوئی فکر ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس پر اگر ایمان پکا ہو جائے نا تو دنیا کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ جو مجھے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے، یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں کبھی بھی سننے کو تیار ہو جاؤں۔ وعدہ جو کیا ہوا ہے، یہ ایمان کا تحفہ کسی کو مل جائے نا، اداسی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، امید صحیح جگہ پر لگ جاتی ہے، لوگوں سے امید ختم ہو جاتی ہے، پیسوں سے امید ختم ہو جاتی ہے، کام سے امید ختم ہو جائے، ان چیزوں بری غلط چیزوں میں ہم امید ڈال دیتے نا پوری، ٹھیک ہے وہ چیزیں اپنی جگہ بھی ایک نعمت ہیں، لیکن اس میں پورا انسان جب پورا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو میں خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں رہتا، پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس وعدے کے بارے میں اب ہمیں جنت کی ایک سیر کرائی جا رہی ہے۔ ذواتا افنان، دونوں جنتیں ایسی ہوں گی جب تم داخل ہوگے تو بڑی بڑی شاخوں والی، یعنی درخت جو بہت عرصے سے بڑے ہوتے رہے، آپ کا ایک واک وے ہے، آپ اس میں جا رہے ہیں، دونوں طرف سے بڑے بڑے درخت ہیں، اور آپ بس ایسے گھور رہے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے ذواتا افنان، بڑی بڑی شاخیں، اور انسان حیرت سے گھور رہا ہے کہ یہ کیسے درخت ہیں۔ اور درخت سے ہوتا کیا ہے کہ آگے کا سین بلاک ہو جاتا ہے، جب تک آپ آگے نہیں پہنچتے نا نظر نہیں آئے گا کیا ہے آگے نا، کیونکہ درختوں کی جب گھنے زیادہ ہوتے ہیں تو ویو کم ہو جاتا ہے نا، تو ایک طرح سے ایک مسٹری سی بن گئی ہے، انسان بھی اب سوچ رہا ہے آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، تو اب وہ چلا جا رہا ہے۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، اب کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں دیکھنا دو چشمے بہتے ہوئے، ابھی وہ واک وے سے آگے تھوڑا گئے، کیا ڈسکور کیا، کیا سامنے آیا؟ 2 چشمے بہ رہے ہیں، واٹر فالز، عینانی تجریان۔ کچھ لوگوں نے بائی دا وے 2 جنتوں کے بارے میں کہا ہے، یہاں 2 جنتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ایک جنت انسانوں کی اور ایک جنت جنوں کی، کیونکہ آپ جنت میں پہنچ گئے اور وہاں جن نظر آ گیا تو آپ کہیں گے میں غلط ایڈریس پہ تو نہیں آ گیا، تو امام آلوسی کہتے ہیں کہ 2 جنتوں کا ذکر اس لیے کہ 2 الگ الگ ہاؤسنگ سچویشن ہے، ہمیں کوئی پارک میں بیٹھے ہیں اور وہاں صاحب پہ جن نظر آ جائے تو پھر ہم کہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کمپلینٹ فائل کرنی پڑے گی فرشتوں سے، تو ان کو اپنی جنت دی گئی ہے، ہمیں اپنی جنت دی گئی ہے۔ اس کی طرف اشارہ پہلے بھی کر دیا تھا، جس طرح تھا 2 بڑے بڑے سمندر بنائے، وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے، یاد ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ دنیا، اس عالم میں بھی 2 جنتیں، ان کی الگ اور ان کی الگ، اس بات پہ بھی میرا دل ٹھکتا ہے کہ اس بات میں کچھ وزن ہے اس آیت کی تاویل میں۔ خیر، تو اب اندازہ کیجئے یہ ایک ایسی قوم سے بات ہو رہی ہے جو صحرا میں رہتی ہے، اور اس کو یہ جسے کہتے ہیں اردو میں سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں، درخت اتنے بڑے بڑے، آگے سے چشمے پانی کے، آپ جب جاتے ہیں لوگ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ویکیشن پہ جانے کے لیے۔ کسی اورینٹلسٹ نے لکھا تھا، نودیکی نے لکھا تھا اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ قرآن وہ ان پڑھ جاہل صحرا میں تپنے والے عربوں کے لیے آیا تھا، تو ان کو کس چیز سے لالچ دی ہے کہ تمہیں باغ ملیں گے اور پھل ملیں گے اور پانی ملے گا، تو وہ اسی سے خوش ہو گئے۔ یہ تو ان لوگوں کے جو بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خوش کرنے کی چیزیں ہیں، سوفسٹیکیٹڈ لوگوں کے خوش کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نیو یارک سٹی میں نے کام کیا ہے کارپوریٹ میں، وہاں پہ اگر آپ CEO کے آفس میں جائیں 50ویں فلور پہ،
اس نے وہاں آرٹیفیشل واٹر فال لگایا ہوا ہے. وہ ویکیشن پہ جاتا ہے تو ہوائی جاتا ہے پانی میں درختوں میں. کیوں جا رہا ہے وہاں؟ کیوں جا رہا ہے؟ کہیں اور کیوں نہیں جاتا؟ دنیا کی سب سے مہنگی ریزورٹس کیا ڈسکرپشن ہوتی ہے ان کی؟ کیا اگر آپ تصویر دیکھتے ہیں دنیا کی سب سے ایکسپینسو ریزورٹس میں پانی ہوگا، درخت ہوں گے، خاص کر کھجور کے یا پام ٹریز ہوں گے، خاص کر یہی ہوگا نا. اور مزے مزے کے ڈرنکس ہوں گے. اشتہار میں بھی دکھائیں گے کوئی درخت کی چھاؤں میں لیٹا ہوا ہے اور آ کے اس کو ڈرنک دیا جا رہا ہے. یہی دکھاتے ہیں نا. ہزاروں سال پہلے یہی تو کہا اللہ تعالیٰ نے. کیا نئی چیز کہی ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ جنت کی خواہش، چلتے پانی کو دیکھنا، اس سے جو راحت انسان کو ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بیٹھا ہو لیٹا ہو، درختوں کی چھاؤں ہو، پھل ہو، نوکر چاکر ہو، سروس ہو رہی ہو، اور کیا چاہیے بھائی؟ مزے. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ انسان کی فطرت میں، صرف اربوں کے لیے نہیں، انسان کی فطرت میں ہے. تو کہا ہے اب آگے تھوڑا آگے نکلے تو واٹر فال آ گیا. اب واٹر فال پہ اگر آپ کہیں پارک میں جاتے ہیں، ہم تو ساری چھٹیاں ہماری ایک ہی دنوں پہ ہوتی ہیں تو سارے پارک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جو اچھے اسپاٹ ہوتے ہیں وہاں وہ سارے بھرے ہوتے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں وہاں کوڑا رہ جاتا ہے. آپ کا اپنا پرائیویٹ واٹر فال، اپنی پرائیویٹ اسپیس، وہاں پانی کے پاس بیٹھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اب کس باتوں کا انکار کرو گے؟ یہاں تو ہر طرح کے خوش کرنے والے پھل، اور ہر پھل کی دو ورائٹیز، ریگولر اور ڈائٹ. دو طرح کے سیب، دو طرح کے مالٹے، دو طرح کے ہر چیز، دو طرح کی. یہ بھی ٹرائی کر لیں، یہ بھی ٹرائی کر لیں. دوسری جگہ قرآن میں بتا دیا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ. لوگوں کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہے یہ تو دنیا میں بھی یہی تھا نا. اچھا یہ اسٹرابیری یہاں بھی ملتی ہے، اچھا دکھانا ذرا. وہ اتو بھی ہی متشابہن، لگے گا وہی، لیکن جب ایک دفعہ چباؤ گے تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ اور پھر اس کا بھی ایک مزید فلیور. تو یہ اب آپ کی خاطریں ہو رہی ہیں، آپ چشمے کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پھل اب آپ کے سامنے دو دو طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن اگر چشمے کے کنارے ہوں تو کوئی بیٹھنے کی صحیح جگہ تو ہونی چاہیے. آؤٹ ڈورز ہے نا تو زیادہ کمفرٹیبل تو نہیں ہوتا. کیا درخت پہ ٹیک لگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ تو سین کھینچ دیا. مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ، پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے لمبے لمبے گدوں پر. فرش عربی میں، اردو میں تو فرش زمین کو کہتے ہیں، فرش کہتے ہیں تکیوں کو یا میٹرس وغیرہ جو موٹے گدے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. ٹیک لگائے بیٹھے ہیں گدوں پر. بطائنها من استبرق، جس کے جو تکیے ہیں ان کے پیٹ کے اندر، یعنی اگر زپر کھول کے اندر دیکھتے ہیں نا مٹیریل کیا ہے، تو اندر اس کے موٹی والی ریشم. بطائنها من استبرق. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ مجھے تو کم سمجھ میں آیا، میں نے کچھ لیڈی سے بات کی تو کچھ سمجھ میں آیا. دیکھیے اس دنیا میں باہر سے چیز خوبصورت ہوتی ہے. بلڈنگ کا باہر آپ پینٹ کر دیں، پرانی سڑی ہوئی بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا ایک فساد بنا دیں، لگے گا برانڈ نیو ہے، 70 سال پرانی. کپڑے بنانے ہوتے ہیں عید کے سستے میں، تو باہر سے کام سارا اچھا، اندر کی سلائی ساری کیا، جو نہیں دکھانا وہ چیپ کر دو. وہ بچی کو پہنا دیا، وہ سارا دن کھجلی کر رہی ہے اندر کے مٹیریل کی وجہ سے، لیکن خیر ہے باہر سے اچھا لگ رہا ہے. رائٹ؟ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پردے وغیرہ دیکھ کے کوئی مہمان نواز دیکھ نہ رہا ہو نا، جو ہوسٹ دیکھ نہ رہا ہو، تو چیک یہ کون سا مٹیریل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر سے ایکسپینسو، اندر سے جتنا چیپ ہو سکے، یہی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اس کی جو تکیے ہوں گے، تم جب ٹیک لگاؤ گے تو تمہیں یہ کیسا نرم ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو کھول کے اندر دیکھو گے، اندر اس کے کاغذ نہیں بھرے ہوئے، چیپ قسم کی روئی نہیں بھری ہوئی، اس کے اندر سب سے مہنگے قسم کا ریشم بھرا ہوا ہے. جو مٹیریل آپ اندر نہیں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ باہر، وہ اندر استعمال ہے. یعنی یہ دنیا اب جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پر صرف دکھاوے کی خوبصورتی نہیں ہے، اندر سے باہر تک خوبصورتی ہے. اندر سے باہر تک ہر چیز اوتھینٹک ہے، خوبصورت ہے. اور آپ اسی میں گھومے ہوئی، اس کا مٹیریل دیکھو بڑا زبردست ہے، یہ اتنا اچھا کام، اور یہ وہ، اسی میں آپ مگن ہیں. اور اوپر سے وجن الجنتین دان، اور دونوں جنتوں میں سے شاخیں نیچے اتریں گی اور پھل آپ کو دیں گی. آپ کو تو اٹھنے کی کہا تھا نا، اونچی اونچی شاخیں ہیں، تو پھل کہاں ہیں؟ وہ اوپر لگے ہوئے پھل.
آپ نیچے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اب کون لا کے دے پھل؟ کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے ایسے ہی درخت نیچے آ کے آپ کو پھل دے رہا ہے. جس پھل پہ نظر لگا دی وہ آٹومیٹکلی آرڈر پلیس ہو گیا، کوئی وینڈنگ مشین نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، وہ خود ہی آ رہا ہے. وجن الجنتین دان، اور جیسے ہی ہاتھ میں پھل آئے گا پھر کہو گے فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب کس نعمت کا انکار ہے بتاؤ. اب انسان کہے گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ناشکرا ہی تھا، ساری زندگی شکر میں گزار دی، پھر بھی کہے گا میں تو ناشکرا ہی تھا اس کے مقابلے میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.